اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم السامعین والناظرین الکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہمارا پروگرام ہے ربیع الاول اور کے مہینے میں ربیع الاول اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، یعنی ربیع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اس کو ہم نے اٹیچ کیے کہ آپ کے پیسے ہمیں کیا ربیع الاول میں کیا پیغام ملتا ہے۔ اس موضوع پر ہم پہلے ایک ہی پروگرام میں 2 حصے کر چکے ہیں، وہ اب یہ ان کے جو تسلسل کی اگلی کڑی ہے، اب یہ تیسرا حصہ ہے اسی عنوان پر، یعنی ربیع الاول کے حوالے سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے حوالے سے یہ تیسرا پروگرام حصہ ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا دوسری امتوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اس وقت کی جو قومیں تھی، امتیں تھی یا جو قبائل تھے، حکومتیں تھی، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ ان کا نظریہ حیات و سیاست ہم اصل ریاستوں اور اقوام کے نظریات زندگی سے کچھ مختلف نہ تھا۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا، یعنی اپنی فلاح اور برتری دوسروں کی قیمت پر۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام کا مقصد اپنی فلاح اور امت مسلم کی بہبودی ہی نہیں تھا، بلکہ ان کا مطمع نظر پوری انسانیت، تمام کائنات انسانی کی فلاح و ترقی تھا۔ یہ ایک ایسا مثالی نظام تھا جس کی بنیادیں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ سیادت، امت اسلامی کی اخوت و مساوات، احترام میں انسانیت، تمام بنین آدم کی محبت کے عظیم اصولوں اور عملی نمونوں پر قائم تھی۔ یہ وجہ ہے کہ اسلامی نظام کو مقامی یا قومی رنگ دینے کے بجائے اسے بین الاقوامی حیثیت دی گئی۔ اس کے نتیجے میں مکہ میں جو تصور ابھرا جو مدینہ میں استحکام پذیر ہوا، وہ حجازی یا عربی اصطلاحات پر مبنی نہیں تھا، بلکہ قرآن اسلام میں اس امت کہہ کر پکارا گیا۔ یہ ایک انقلاب آفرین تصور تھا۔ اپنی ماہیت کے اعتبار سے ہی یہ نظریہ ان تمام سماجی تفریقوں، سیاسی اونچ نیچ اور اقتصادی ناہمواریوں کی کار کرتا تھا، جس کی بنیاد خون کے رشتے پر قائم معاشرے میں ہوتی ہے۔ چنانچہ رنگ، نسل، وطن اور قومیت کے تمام تفرقے مٹ گئے اور امت اسلامیہ میں وہ تمام لوگ شامل ہو گئے جو اسلام کو مانتے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ امت کے اسلامی تصور نے بحیثیت مجموعی تمام عالم اسلام کو جس مضبوط رشتے میں باندھ دیا تھا، اس کی وجہ سے مدت تک مسلمانوں کو ایک قوت تسلیم کیا جاتا رہا، جس کی وجہ سے بعض اہم اختلافات کے باوجود مسلمان نہ صرف جغرافیائی فتوحات حاصل کرتے رہے، بلکہ سائنسی، علمی اور ثقافتی میدان میں بھی سر کرتے رہے، اور جیسے جیسے یہ رشتہ دیگر کمزور پڑتا گیا، ان کا زوال شروع ہوتا ہو گیا، یعنی مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ عالم اسلام اپنے زوال کی انتہا کو پہنچ گیا۔ آج کے دور میں اسلام کے شاندار ماضی کو واپس لانے کے لیے امہ کے افعال تصور کو اثر نو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کی مخالفت دشمنی کے لیے نہیں، بلکہ اسلام کی صحیح تعلیمات اور اپنے حقیقی اقدار کے فروغ و احیاء کے لیے، تاکہ دنیا کو اسلام کی درست آشنائی حاصل ہو سکے۔ یہ ہمارا آج مطمع نظر ہونا چاہیے، اور اسی کو تصور کو، جو تصور امت کا تصور ہے، اگر اس کو ہم پیچھے نظر رکھ کر پوری امت مسلمہ کام کرے، تمام ممالک مسلمان جو 55 کی ممالک ہیں، اس تصور پر یکجا کر کام کرتے رہیں، اور مسلمانوں کی تعلیمی، تہذیبی، ثقافتی ترقی، سائنسی ترقی کی طرف متوجہ ہوں، تو کوئی بات نہیں کہ وہ اپنا کھویا مقام حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں امت کے تصور پر اور عمر کے تصور کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ بتا دوں کہ یہ پروگرام کا تیسرا حصہ ہے، اب اس کے بعد چوتھا حصہ بعد میں پیش ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔